اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کبھی کبھی تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ سے رابطہ ہی اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور جیسے جیسے آپ دوسروں کی زندگی میں خوشی کو واپس لے کے آتے ہو یا سکون کو واپس لے کے آتے ہو، تو جو ان کا شکریہ اور جو ان کے لفظ، جو ان کی آنکھوں کی چمک کی واپسی ہے، وہ آپ کو بھی نہال کر دیتی ہے۔ آج 3 بچیوں کے میسیجز ہیں جو میں نے آپ کے لیے چنے ہیں۔ پہلی نے کہا ہے کہ میں کسی شادی شدہ لڑکی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، مجھے وہ زہر نہیں لگتی، مجھے اپنا وجود گندا لگنے لگتا ہے۔ اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنا ماضی، اپنا طرز عمل، میری زندگی میں اتنا دکھ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے پورے 30 دن میں نے برباد کر دیے۔ کیا میں نارمل ہو سکتی ہوں؟ اور کیا میں کبھی خوش ہو سکتی ہوں؟ تو پیارے بچے، جب بھی انسان نے غلطی کی ہوتی ہے، غلطی سے واپسی ہوتی ہے۔ انسانوں کے بس میں ہوتی تو کبھی واپسی نہ ہوتی، چونکہ جو بنانے والے رب نے وہ انسانوں کو غلطی کا آپشن دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر واپسی کا آپشن بھی وہی دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ واپس آنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ شرمندہ نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا اور جتاتا بھی نہیں ہے۔ سو انشاءاللہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک بچی نے کہا کہ سر میری تو فیملی میں کبھی کسی نے محبت نہیں کی تھی، میں نے پرائیویٹ تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹی تک پہنچی، مجھے اس پہ بہت اعتبار تھا، ہمارا ساتھ آئیڈیل تھا، لوگ کہتے تھے یہ دونوں ساتھ بیٹھے اچھے لگتے ہیں، یہ چلتے پھرتے اچھے لگتے ہیں، ہم کو بھی اچھا لگتا تھا۔ پھر ہم ساتھ رہنے لگے، پھر ہم نے خفیہ نکاح کر لیا جو کسی کو نہیں پتہ تھا۔ میں گھر میں نہ اپنی والدہ کو بتا سکتی، نہ والد کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو۔ اب جب تعلیم مکمل کر کے میں واپس جا چکی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب برا وقت تھا جو مجھ پہ گزرا۔ تب بھی میں دل کے کسی گوشے میں جانتی تھی، لیکن تب اس نام نہاد محبت کا مجھ پہ غلبہ تھا۔ میرے بہت اچھے نمبر آتے تھے، پریزنٹیشن میری بہت اچھی ہوتی تھی، میں گروپ کو بہت اچھا لیڈ کرتی تھی، لیکن یہ غلطی بھی میرے اپنے ہاتھوں ہوئی۔ میں ٹریٹمنٹ کرانے ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھ سے 90,000 روپیہ چارج کیا، پھر مجھے وہ مشورے دیتا رہا، ٹریٹمنٹ نہیں کی۔ اور جب میں نے مسلسل کہنا شروع کیا کہ مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے تو اس نے میری کال لینا اور میرے، چونکہ اس سے زیادہ ای میل پہ بات ہوتی تھی، وہ بھی لینا بند کر دی۔ خواتین حضرات، اب تیسری بچی کی طرف آتے ہیں، اور اس نے یوں سمجھیں جیسے یہ بید کا بڑا ٹوکرا ہوتا ہے نا، اتنی بڑی پھلوں کی ٹوکری بھیجی، اور ساتھ اس نے کہا کہ سر شکریہ کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ یہ اسپیشلی فیصل آباد سے ایک صاحب لے کے آئے اس بچی کی طرف سے، ماشاءاللہ ظاہر ہے اچھے کھاتے پیتے گھر کی ہے، ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ نے نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ کچھ 4 ماہ پہلے اس نے علاج کروایا تھا، الحمدللہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اپنے گھر میں چلی گئی ہے۔ اس نے کہا سر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنی مناسب سی فیس لی اور میرا علاج کر دیا، ایون آپ نے مجھ سے تفصیل بھی نہیں پوچھی۔ اچھا، میں عام طور پر اپنی بچیوں سے کہتا ہوں بیٹا تفصیل لوگ پوچھتے ہیں چسکے کے لیے، تو اگر مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے آپ کو غلطی پہ نادم ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نادم نہیں ہو، یعنی آپ کو غلطی کا احساس نہیں ہے، تو پھر میری طرف سے معذرت۔ اور ہم نے اس کی ایک بہت ہی یعنی یوں سمجھیں نامینل سی اس کی فیس رکھی ہے، اور اس نے کہا میں نے آپ سے پہلے جن صاحب سے علاج کرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا 7 سیشن ہوں گے اور ہر سیشن کی 30,000 فیس، تو 2 سیشنوں کی میں نے اس کو فیس دی، لیکن پھر مجھے اسے ڈراپ کرنا پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے چیٹ کر رہا ہے، چونکہ
اس کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. آپ کا پورے 30 دن میں نے علاج کیا سوری. اور پھر پورے یقین کے ساتھ میں ڈولی میں بیٹھی اور اپنے گھر چلی گئی. اور آپ صحیح کہتے تھے کہ دل نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی شرم رکھتا ہے, حیا رکھتا ہے. میری ورجینٹی کا آپ نے علاج کر دیا. میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں زندگی کے آخری سانس تک اپنے میاں کی وفادار رہوں گی. کبھی یہ غلطی کوتاہی نہیں کروں گی. جو مجھ سے ہوا تھا وہ میری مسٹیک تھی, وہ میری نادانی تھی, کم عمری تھی, اس لیے مجھ سے ہو گیا. خواتین حضرات, ان تینوں بچیوں کے لیے اور ان جیسی ساری بچیوں کے لیے دل سے میں ہمیشہ اس لیے آرزومند ہوتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ جس چیز کا اللہ نے پردہ رکھ لیا اس کا پردہ رہ جائے اور ان کی زندگی آگے چلی جائے. لیکن یہ بہت ظلم ہے کہ جو کچھ لوگوں نے, ایون بعض ڈاکٹر حضرات نے بھی اس کو وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب کوئی مظلوم بچی یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو, جس کی اپنی کوتاہی سے, تو اس کو ایسے منہ بھر بھر کر اس سے لاکھوں روپے پیسے مانگتے ہیں. پاکستان میں ورجینٹی کا علاج کسی سرجری میں نہیں ہے, اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے. یعنی جو ہائمن آتا ہے چین سے پلاسٹک کا, اس کو لگانے والا ہمارے ہاں کوئی ماہر نہیں ہے, چونکہ ظاہر ہے مستعمل نہیں ہے, اور اس میں اتنا رسک ہوتا ہے کہ اگر وہ لگواتے ہوئے وہاں کوئی اور وین پنکچر ہو گئی تو آپ ساری عمر ماں نہیں بن سکو گے. جب آپ اس کو لگانے کی بھی آپ کو ابیلٹی نہیں ہے, آپ نے کبھی پروسیس نہ اپنے پروفیسروں کے ساتھ کیا, ظاہر ہے پروفیسروں کو دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر سیکھتے ہیں, پھر لوگوں کو لارا نہ لگایا کریں. اور لارا لگا کے پھر آپ ان سے علاج کے نام پہ جو پیسے اینٹتے ہیں, یہ بھی نہیں اینٹنے چاہیے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان ساری بچیوں کو بھی ہدایت دے کہ جو غلطی کرتی ہیں اور بعد میں پھر نقصان اٹھا کے, تو ظاہر ہے آپ کو پھر دور دور مارے مارے پھرنا ہوتا ہے. اچھا جی, ایک بڑا اہم سوال آیا ہوا تھا ویٹ لاس کے بارے میں. میرے بچے سردیوں میں تو ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے, گرمیوں میں آپ اپنی واک بڑھا لیں, گرمیوں میں اپنا کھانا بڑھا لیں, نہیں کھانا نہیں بڑھائیں, کھانے میں اس کی پانی کی مقدار بڑھا لیں, سلاد بڑھا لیجئے, اور اگر کوئی جم جوائن کر سکو تو وہ کر لیں, ورنہ پھر یہ منگوا لیں ویٹ لاس. یہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ کا بنایا ہوا ہے, 20 سلم, بہت اچھا ہے. اسے میرے پاس آیا ہوا ہے اور اسے دودھ سے لینا ہوتا ہے 2 صبح اور شام کو, تو اٹس ویری یوزفل. لیکن جن کو جلدی سلم ہونا ہو انہیں پھر پورا پیکج کرنا چاہیے. اور ان کا نمبر لکھ لیجئے 0300 041 9942. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.